ماحولیاتی ماہرین ایک عرصے سے خبردار کیے چلے جا رہے تھے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پوری دنیا کی تپش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اسے دور کی کوڑی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ماحولیاتی تپش ہمارے دروازوں پر دستک دینے لگی ہے۔ پچھلے ہفتے انڈیا میں گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ پاکستان بھر شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے، جس کی شدت میں اضافے کا خدشہ ہے۔ شمالی امریکہ سے یورپ اور افریقہ سے لے کر ایشیا تک کرۂ ارض کے بڑے حصوں میں گرمی کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ حالیہ رپورٹوں کے مطابق 2023 اب تک ریکارڈ پر سب سے گرم سال تھا، اور حالات یہی رہے تو 2024 بڑی آسانی سے اسے پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ موسم کا پارا اتنا کیوں چڑھتا جا رہا ہے اور اس کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ویسے تو ہر چند سال بعد ہیٹ ویو آنا دنیا کی موسمیاتی گردش کا حصہ ہے، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ ان واقعات کی تعداد اور شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ تو ماحولیاتی تبدیلی ہے۔ انسان کی لگائی گئی صنعتوں، گاڑیوں اور مویشیوں کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین جیسی گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ گیسیں گرین ہاؤس گیسیں اس لیے کہلاتی ہیں کہ یہ حرارت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور اسے دنیا سے باہر خلا میں خارج نہیں ہونے دیتی۔ لیکن صرف ماحولیاتی تبدیلی ہی کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم شہر تعمیر کرتے ہیں، وہ بھی گرمی کو اپنے اندر سمونے اور باہر نہ نکلنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب شہر بستے اور پھیلتے ہیں تو وہ سبزہ زاروں، جنگلوں اور کھیتوں کو ختم کر کے ان کی جگہ پر سیمنٹ اور تارکول کی تہیں بچھا دیتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں حرارت کو سفنج کی طرح جذب کر لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کی بلند عمارتیں ہوا کے بہاؤ میں بھی رکاوٹ ڈال دیتی ہیں، جس سے دوسرے مسائل کے علاوہ بادلوں کو بھی بننے میں دشواری ہوتی ہے۔ ایک اور وجہ النینیو ہے۔ آپ نے النینیو اور لا نینا جیسے نام سن رکھے ہوں گے۔ یہ بحر الکاہل کے پانیوں کے گرم اور ٹھنڈے ہونے کا قدرتی دائرہ ہے جو 2 سے 7 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ اس کا گرم حصہ النینیو اور ٹھنڈا لا نینا کہلاتا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت ہم اس سائیکل کے گرم مرحلے یعنی النینیو میں موجود ہیں، جو مئی 2023 میں شروع ہوا تھا۔ یعنی دنیا پہلے ہی گرم ہو رہی ہے، النینیو نے سونے پر سہاگے کا کام کر کے اسے مزید گرم کر دیا ہے۔ موجودہ ہیٹ ویو صرف ایک ناگوار یا تکلیف دہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ اس کے انسانی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جب ماحول کا درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس سے بڑھ جائے تو وہ انسانی درجہ حرارت سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جب جسم گرمی سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ مزید خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب فضا میں نمی کا تناسب بھی بڑھ جائے۔ اب جسم پسینہ خارج کر کے گرمی کو زائل نہیں کر سکتا اور ہیٹ سٹروک کا خطرہ درپیش ہو جاتا ہے، جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے نمٹنے کے لیے پاکستان کے کئی ہسپتالوں میں خصوصی ہیٹ ویو وارڈ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہیٹ ویو کا ایک اور تباہ کن اثر جنگل کی آگ ہے۔ اونچا درجہ حرارت اور خشک موسم آگ کے لیے سازگار ثابت ہوتے ہیں، اور پاکستان جیسے ملک جہاں جنگل کی آگ بجھانے کا کوئی تسلی بخش نظام موجود نہیں ہے، اس آگ کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہیٹ ویوز کو کم کرنے کے لیے فوری اور طویل مدتی اقدامات ضروری ہیں۔ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے توانائی کے متبادل ذریعوں جیسے ہوا اور شمسی توانائی کی طرف منتقل ہونا بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ شجرکاری اور شہری سبزہ کاری بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور شہروں کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ یہ تو حکومتوں کے کام ہے، لیکن سب کچھ حکومتوں پر چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انفرادی سطح پر ہم کئی کام کر سکتے ہیں۔ باخبر رہیں، اپنے گھر میں بجلی اور پانی بچائیں اور ماحول دوست طریقے زندگی اپنائیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پورے سیارے کو متاثر کر رہا ہے، اس لیے تمام انسانوں کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔